چاند گرہن ہو رہی ہے، نظر آنا ضروری نہیں، کسی ملک میں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا، نظر آنا ضروری نہیں، نظر آنا ضروری نہیں۔ اس میں جو ہمارے چاند گرہن کے اعمال ہمارے سوشل میڈیا کی پوسٹوں پہ پڑے ہیں، ضرور کر لینا۔ جو چاند اور سورج گرہن کا خیال رکھتا ہے اپنی نسلوں اور اپنی زندگیوں کو بچاتا ہے، اپنے رزق اور اپنے بخت کو بچاتا ہے۔ خیال کرنا یہ میری طرف سے نہیں، نماز کسوف اور خسوف چاند اور سورج گرہن پہ میرے حضور نے ایسے نہیں پڑھی، اس کی تاریخ میں حوالے ہیں۔ چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے، یہ گھڑی آ رہی ہے، پاکستانی وقت یہی ہے۔ جس ملک میں، غور سے سمجھیے گا، پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں پانی لینا ہے، اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلک اور 17 بار ناس۔ بس یہ عمل ہے، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورت فلک اور ناس کی۔ اب یہ جو فلک اور ناس جو اتری تھیں، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے چاند گرہن کی، ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے، اور کیا پڑھے؟ سورت فلک اور سورت الناس۔ توجہ سے اول آخر درود شریف اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلک اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہیں تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ 17 دفعہ فلک اور 17 دفعہ سورۃ الناس۔ اس کا ڈھکنا کھلا رکھیں اور توجہ سے یہ اس پہ دم کرتے ہیں، کیا کر دیں؟ اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نل کا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں، کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں، یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں، اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے، آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی، یہ حزب البحر کے اسماء حسنى ہیں، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یا اللہ، یا علی، یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنى، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے؟
इस दौरान में अल्लाह के 3 दफा दरूशी पढ़ के ना आपने सिर्फ 140 मरतबा कि सूरज का जिंदगी से क्या ताल्लुक है, चांद का जिंदगी से क्या ताल्लुक है। गिरहन लफ्ज को बड़ा गौर कीजिएगा। गिरहन, गिरह गांठ को कहते हैं, गिरह को कहते हैं। यही गांठ आंतों में आ जाए तो उसे कॉलंज कहते हैं। खुल जाए ठीक, वरना ऑपरेशन, वरना कॉलंज से बंदे मर जाते हैं। गिरह आ जाए आंत में, यही गिरह अगर शरियानों में आ जाए तो उसको बाईपास कहते हैं, हार्ट ओपन सर्जरी कहूं, कौन से लफ्ज कहूं, गिरह। जिस्म के किसी हिस्से में गिरह आ जाए, आप कहते हैं पट्ठा पे पट्ठा चढ़ गया है, गिरह होती है। दिमाग में गिरह आ जाए तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया है, बंदा बेहोश हो जाता है। कोई ऐसे होते हैं जो होश से निकल आते हैं, अक्सर नहीं निकलते, वहीं मौत वाक़ई हो जाती है। जिंदगी में अगर चांद में गिरहन आ जाए, अच्छा चांद में गांठ नहीं आती, गिरहन से मुराद यह है कि उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। जो पूरी दुनिया में उसकी रोशनी पड़ रही है वो खत्म हो जाती है। सूरज गिरहन है तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाती, अंधेरा छा जाता है। जिन मुल्कों में, मेरी जिंदगी में चंद बार ऐसा हुआ है कि मैंने सूरज गिरहन को देखा है तो कुछ देर के लिए सारा अंधेरा छा गया। इसका हमारी जिंदगी पे असर है, याद रखिएगा। सेहतमंद पे असर है, बीमार पे असर है, हामला पे असर है, बच्चों बूढ़ों पे असर है, नबातात पे असर होता है, दरख्तों और फसलों पे असर है इसका। सदियों पे मुहीत तजर्बात, हजारों साल पुराने तजर्बात ये बताते हैं कि चांद गिरहन और सूरज गिरहन का जिंदगी पे बहुत असर है। चांद का जिंदगी पे इतना असर तो है, चांद का जिंदगी पे इतना असर तो है कि जिन दिनों पे चांद की रोशनी जौबन पे होती है, उन दिनों पे नबातात पे, दरख्तों पे, पत्तों पे जिंदगी उनकी और होती है। साइंस ने साल हर साल इसकी तहकीक की है, इसकी रिसर्च की है, और होती है। उन्हीं जिंदगी, उन्हीं दुनिया में, उन्हीं दिनों में समंदर की जिंदगी और होती है। इंसान की जिंदगी पे चांद का असर पड़ता है। पूरी दुनिया में जितने माहिरीन बैठे हैं, आप नेट की दुनिया को खोलें, हर चीज आपके हाथ में मौजूद है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में 13, 14 और 15, चांद की 13, 14 और 15, जनवरी फरवरी की नहीं, अंग्रेजी महीनों की नहीं, इस्लामी महीनों की 13, 14 और 15 जराइम बहुत होते हैं, कत्ल और गारत बहुत होती है, जिसे क्राइम रेट कहते हैं, बहुत बढ़ जाता है, बहुत जराइम होते हैं। पूरी दुनिया के माहिरीन बैठे हैं जो इस बात को तहकीक में ला रहे हैं, अपनी रिसर्च में ला रहे हैं कि जराइम कब ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं इन दिनों में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? और इन्हीं दिनों में चांद जो है वो अपने जौबन पे होता है और सूरज और जमीन की हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। एक पूरा निजाम है, इसे कमरी निजाम कहते हैं, और खींचता है। आप कभी इन उरूज की दुनिया में आप जाएं और देखें। समंदर को एक दफा मुझे देखने का मौका मिला। आप सोच नहीं सकते कि उसकी लहरें कितनी ऊंची और उसकी लहरें कहां कहां टकरा रही होती। अगर मेरे ख्याल में अल्लाह का अमर ना हो तो समंदर तो ऊंचा है, कराची तो नीचा है, अपने अमर से उस करीम ने रोका हुआ है। पुराने दौर में जो जहाज चलने वाले हैं, आज भी जो जहाज चलने वाले हैं, मुझे मानसेरा में एक जहाज में चलने वाले साहब से गुफ्तगू का मौका मिला तफसीली।
میں ایک سفید پوش آدمی ہیں درویش، ان کے گھر میں تھا، اکیلا تھا، ایک دو احباب اور بھی تھے، غالباً 5 حضرات تھے ہم. تو انہوں نے گھر خالی کرا دیا. تو میں 1 2 دن 3 دن وہاں رہا، تو وہاں موقع ملا گفتگو کرنے کا. وہ کہنے لگے جی خاص طور پہ چاند کے ان عروج کے دنوں میں اور چاند کی گرہن کے دنوں میں دنیا کے سارے آلات، سائنسی آلات جو سمندر کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہم نے ناکام ہوتے دیکھے ہیں. پھر اس میں صرف ہمارے ساتھ جو چیز چلتی ہے وہ احتیاط ہے، کہ ہم سخت احتیاط کرتے ہیں اور بہت سخت احتیاط کرتے ہیں. اب معلوم یہ ہوا کہ سورج کا اور چاند کا ہماری زندگی پہ اثر، ہمارے پھلوں، سبزیوں، نباتات، فصلوں پہ اثر، ہمارے جسموں پہ اثر، ہمارے جذبات پہ اثر، غصہ، لڑائی، ڈکیتی، قتل و غارت، اس کا تعلق جذبات سے ہے. ان کا تعلق ہمارے جذبات پہ اثر. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں متاثر کر رہی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی پہ اثر. چلو ہم تو چھوٹی چیزیں ہیں، سمندر تو زمینوں سے بڑے ہیں، اور سمندر کی گہرائی 11 کلومیٹر سے بھی گہرے سمندر موجود ہے. 11 کلومیٹر سے بھی گہرے سمندر موجود ہے. اس 11 کلومیٹر گہرے سمندر پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. انسانی جسم تو 50-100 کلو کا ہے، اس پہ اثر ہوتا ہے. ماننے والی بات ہے کہ سمندر کا وزن کتنا ہے. اللہ، میں لفظ اگر میرے پاس اربوں اور کھربوں کی گنتی ہے، کھربوں کے بعد میرے پاس گنتی ختم ہو رہی ہے. میری معلومات میں اس سے اگلی گنتی بھی ہے، لیکن کھربوں کی گنتی ختم ہو رہی ہے. پر سائنس کہتی ہے کہ اس کا وزن سمندر کا کتنا ہے، اس کے اندر کون سی مخلوق ہے. اس چاند کا اثر زندگی پہ میری آپ کی پڑتا ہے اور سمندر کی زندگی میں پڑتا ہے. اور سمندر کے پانی کو چاند اپنی طاقت اور قوت سے ہلا کے رکھ دیتا ہے، ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور ایسا ہلاتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیز ہو، وہ جہاز ہیں، وہ کشتیاں ہیں، وہ کوئی دنیا کی چیز ہے، وہ بھی ایک کھلونا بن جاتی ہے. اسے اپنے آپ کو سنبھالنا، سمجھنا اور اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ چاند کی طاقت ہے، تو سوچیں چاند کے بنانے والے کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا طاقت ہوگی. اور اگر چاند کے بنانے والے سے ہماری دوستی ہو جائے، ہمارا تعلق ہو جائے، ہمارا تعارف ہو جائے. تعارف، آپ نے لکھا یہ خط فلاں کی معرفت میں جائے گا. پہلے ہوتا تھا ضلع فلاں، علاقہ فلاں، فلاں گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی، سارے خط اسی کو آتے تھے. گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی. میرے پاس نا ڈیرہ اسماعیل خان میں سے ایک خط آتا تھا، پھر بستی کے بہت سے لوگوں کے خط آتے تھے. لکھا ہوتا تھا یوسف دکاندار کو مل کر بمعرفت یوسف دکاندار. یہ لفظ تھا، مجھے آج بھی یوسف دکاندار کا نام یاد ہے. یوسف دکاندار کی معرفت میں یہ خط فلاں کو ملے. پھر یوسف دکاندار کے پاس سارے خط آتے تھے. میں گیا ڈیرہ اسماعیل خان، میں کہا یوسف دکاندار کو دیکھوں تو صحیح، اس کی معرفت سارے خط آتے ہیں. جب کسی چیز کا تعارف زیادہ ہو پھر اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. اس لیے بعض اللہ والے ساری عمر مانگتے رہے اللہ اپنا جلوہ دکھا، اللہ اپنا دیدار کرا. اس لیے مسلمانوں کے اندر حضور کی محبت اور جلوہ حضور کی زیارت کا شوق بہت. کہتے ہیں چلو حضور کی زیارت نہ ہوئی، حضور کے روزے کی زیارت ہو جائے. چلو اللہ کی زیارت نہ ہوئی، اللہ کے گھر کعبہ کی زیارت ہو جائے. یہ بات ساری وہی کشش ہے جو مجھے یوسف دکاندار کے دیکھنے میں آئی تھی. یہ ساری وہی کشش ہے. پھر میں گیا، ان کو اطلاع ملی ایک بندہ جا رہا تھا، کوئی ٹیلی فون موبائل تو کہانی تھی نہیں. اس نے کہا جی وہ فلاں میرا نام بتایا کہ وہ آپ کو ملنے آ رہے ہیں فلاں وقت. جب میں گیا تو ان کی دکان پہ گیا،
यूसुफ दुकानदार, छोटी सी दुकान थी गांव की, दुकान को देखा, उन्होंने कहा जी वो घर आपका इंतजार कर रहे हैं, बंदा बैठा था, घर मुझे लेकर गया। उन्होंने घर जो कमरा साफ कराया था वो धूल से भरा हुआ था, वो सफाई हो रही थी, उसी कमरे में मुझे बिठा दिया। उन्होंने ताजा ताजा साफ कराया था, उनकी मोहब्बत थी। एक वो धूल का कमरा मुझे याद है, एक कुहाट में गया, हमारा एक पठान था, वो कहता था आप हमारे घर जरूर आएगा, बस दावत देगा आप। हमारा घर सड़क के बिल्कुल करीब है। मैं कुहाट की तरफ गया तो सड़क के करीब तो नहीं था, 5-10 किलोमीटर दूर था। वो कह रहे हैं करीब है। जब वहां गया तो उनका आप शौक देखें, जज्बा, सच्चा जज्बा देखें। उन्होंने कोरा बर्तन मंगवाया, कोरा ना मिट्टी का एक गिलास मंगवाया, उसको मिट्टी के गिलास को पानी में पहले ठंडा नहीं किया, उसमें दूध डाल के सोडा डाल दिया, वो जो गर्म हुआ। अब उनका बूढ़ा वालिद कहेगा नहीं हजरत साहब आप पिएगा, यार आप बंदूक नहीं निकाली, वरना बंदूक से भी खिलाते हैं, पठान मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज। अब मैं कहूं, मैंने कहा हाजी साहब, मुझे और कोई नाम याद थी ना, मैंने कहा हाजी साहब ये गर्म है। अब उसको समझ ना आए कि ये गर्म कैसे हो सकता है, हमने तो मिट्टी के प्याले में दिया है। वो कह रहे नहीं आप पिएगा। अपने बेटे को फश्तों में बुला के कहे और डालो, मैंने कहा अभी खत्म नहीं हुआ, मैं नहीं आप पिएगा पिएगा। कोरा प्याला, कोरे प्याले में दूध डाल के ऊपर सोडा डाल दिया और वो जलती पे आग का काम हुआ, वो अंदर उबल रहा है, फिर मैं हाथ में लेके देख रहा हूं, मेरा हाथ भी गर्म। या मुझे फिर यूसुफ दुकानदार के घर की वो धूल याद है। मैं गया, उनका मोहब्बत खुलूस, उन्होंने कमरा तैयार किया, मैं बैठा। ये मार्फत जो है ना, मार्फत, बात मार्फत से की तो पता नहीं कहां चला गया। ये जो मार्फत है अगर किसी की हासिल हो जाए, फिर उसको मिलने और देखने का ताल और शौक पैदा होता है। चांद के ये हालात हैं, चांद के बनाने वाले की क्या ताकत होगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये उसके बनाने वाले की ताकत को बयान किया जा रहा है, जबकि ताकत इससे कहीं ज्यादा है, इससे कहीं। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक़तदिर मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। मुल्क तेरा, इक़्तिदार तेरा, मलीकुन मुक़तदिरुन, इक़्तिदार तेरा, मा तशा, तू चाहता है हो जाता है, मा तशा अम्रन अन यकून, बस तू चाहता है हो जाता है। चांद का जिंदगी पे असर है, हमारी सेहत पे असर है। हमारी तिब की पुरानी किताबों में एक टोटका लिखा है कि 13 और 14 के दरमियान अपनी फलां रगों से खून निकवाले सेहतमंद रहेंगे। अब समझ आती है कि वो खून निकलाने में जहां और सेहतमंदी होगी, वहां ये सेहतमंदी भी होगी कि जुनून, जज्बात और जोश में आके कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर हमारी रूहानी किताबों में एक बात लिखी है कि आप 13 और 14 और 15 इस दरमियान में ये चांद के उरूज के दिन है, टॉप के दिन है, रोजे रखें, जिसे मेरे आका ने फरमाया ये अय्याम बीज हैं, इन 3 दिनों में रोजे रखें। चांद का जिंदगी पे असर है, चांद का सेहत पे असर है, चांद का समंदर पे, पहाड़ों पे, परिंदों पे असर है। आप हैरान होंगे, परिंदों पे असर है। ये परिंदे इन 3 दिनों के अंदर, जो परिंदों की दुनिया की साइंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इन 3 दिनों के अंदर मैंने कई कबूतर पालने वालों से, पटेर पालने वालों से, मुर्ग पालने वालों से, कुत्ते पालने वालों से, परिंदे रखने वालों से कई वाकयात पूछे कि आपका क्या ख्याल है इन चांद के उरूज माह कहते हैं, यानी चांद का उरूज का जो दिन है, इनमें परिंदों पे कोई असर पड़ता है? उन्होंने बताया हाँ पड़ता है। फिर हमारी तावीज़ात और अमलियात की किताबों में इन रातों में तावीज लिखे जाते हैं। रातें तो और भी हैं, इन रातों में तावीज लिखे जाते हैं और कहा जाता कि इन रातों में फलां वक्त में अगर तावीज लिखे जाएं, उनकी ताकत और तासीर 1000 गुना बढ़ जाती है। चीजें असर डालती हैं।
آج لاہور کا موسم ٹھنڈا ہے، ایک تھوڑا سا ایک ہوا چلی ہے، چیزوں نے اثر ڈالا ہے ہماری زندگی میں. آپ محسوس کریں، محسوس کریں. تندور میں سوئی گیس کی پکی روٹی ایک تاثیر نہیں رکھتی، وہی لکڑی کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، وہی گوبر اپلوں کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ بکری کی مینگنیوں کے ساتھ پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. میں نے وہ کھائی ہے. بکری کی مینگنیاں گاؤں دیہات میں اکٹھی کر لی اور ان کو تندور میں ڈالا، جلایا، تندور گرم کیا اور اس کو روٹی لگائی، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. ہاتھ اور پانی کے ساتھ لگی روٹی کا ذائقہ اور ہے، اور جو تندوری لگاتے ہیں ہاتھ کے بغیر اس کا ذائقہ اور ہے. انچھنے روٹی کا ذائقہ اور، چھنی روٹی کا ذائقہ اور. پھر علاقے کی گندم ہوتی ہے، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا خاندانی باغات ہیں، باغوں کا تعلق زمین سے اور پانی سے ہے، پانی سے. ایک دفعہ کی بات ہے کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے آم بھگائے ہوئے تھے. کچھ آم علیحدہ تھے، کچھ علیحدہ تھے. فرمانے لگے پہلے یہ کھا لو، بعد میں یہ کھانا. کیوں؟ کہا ویرائٹی ایک انور رٹور ہے، یہ فلاں زمین فلاں ہستیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کے جہان سے باخبر، اور اللہ کے جہان کے ساتھ ہماری معرفت، ہماری محبت، ہمارا تعارف، ہمارا تعلق یہ دیا. اچھا یہ سمجھ آئے گا نا، اللہ کی سمجھ آ جائے گی، پھر اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سمجھ آ جائے گی. اللہ کی سمجھ نہیں ہے تو اس کی بنائی کسی چیز کی سمجھ کبھی نہیں آئے گی. ہمیں تو اللہ کی سمجھ نہیں. اللہ کی جب سمجھ آ جائے گی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہمیں سمجھ آئے گی. اللہ کو سمجھیں. آپ کے پاس دعائے کمیل ہے ہاتھ میں سب کے؟ ہے، ہاں سب کے ہے. اگر نہیں ہے تو نیچے سے تیار ہے، نیچے پڑی ہے، نیچے تو بہت زیادہ پڑی ہے. آج ہم دعائے کمیل ساری سنیں گے، لیکن اس کو اللہ کے تعارف کے طور پہ سنیں گے، اللہ کے تعلق پہ سنیں گے. اللہ سے محبت، اللہ سے معرفت، اللہ کی منتیں، اللہ کی خوشامتیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا. نیچے پڑی ہے دعائے کمیل، خواتین کی طرف بھی ہوگی، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم سنیں گے کیوں، اس لیے سنیں گے. پڑی ہے نیچے، فری مل رہی ہے، مفت مل رہی ہے، آپ نے یقیناً لے لی ہے، اچھا کیا. نہیں لی تو فوراً لے لیں، فوراً چند لمحوں کے اندر. اگر نیچے والے حضرات ہیں تو اوپر لے کے آ جائیں، ان کو فوراً تقسیم کر دیں. نیچے والے حضرات اوپر لے کے فوراً آئیں اور ان کو تقسیم کر دیں. ایک ایک لیں، آپ نیچے نہ جائیں، فوراً اوپر آ رہے ہیں لوگ، آپ نیچے نہ جائیں. اسی طرح خواتین میں بھی شور کے بغیر، کیونکہ خواتین میں ایک دم ہنگامہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انہیں کہ روٹی بچنی نہیں ہے. مائی کہتی بس پہلی اور آخری دفعہ روٹی کھانی ہے، پھر کھانی نہیں. ہاں جی آگے، نیچے سے آپ، نیچے سے آگے اب آپ، ہاں جی نیچے سے آ گئے، ہاں جی آ گئے نیچے سے، ہاں بھائی آ گئے. اب اس کو 3-4 بندوں میں پھیلا دیں، یہ بنڈل سارے 3-4 بندوں میں پھیلا دیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا سیکھنی، سمجھنی، پہلے یہ دیکھنی ہے کہ یہ دعا ہے کیا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعا ہے کیا، پہلے یہ دیکھیں اس دعا کا تعلق کیا ہے، تعارف کیا ہے اللہ کے ساتھ، اس کی محبت کے تانے بانے کیا ہے. اور اگلا سوال آپ سے ایک اور ہے، میری بات غور سے سنتے رہیں بھائی. ایک پل میں بانٹ دیں، دعا ابھی چلے گی، ایک پل میں بانٹ کے اپنے مقام پہ فوراً تشریف لے آئیں. دیر ہوگی اللہ والو، دیر ہو گئی. یہ برکت والی جگہ آپ نے چھوڑ دی، اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، اپنی جگہ آپ نے چھوڑ دی، کیونکہ اسی جگہ پہ ہی جو خیر ملنی تھی. مجبوراً اٹھ سکتے ہیں، مجبوراً اٹھ کے لے سکتے ہیں، لیکن اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے تھی، اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے. 3-4-5 بندے اور نیچے سے آ جائیں، 3-4-5 بندے اور نیچے سے آ جائیں جو بنڈل لے آئیں اور پل میں ہی بانٹ دیں، پل میں ہی بانٹ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے. اب اس کو کھولیں ذرا،
اس کو کھولیں اور اس کے ترجمے پہ نظر رکھیں کہ اس کا ترجمہ کہاں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے ترجمے پہ نظر رکھیں. اگر کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، اگر اس کے ترجمے پہ ہم نے نظر نہ رکھی، ہمیں وہ فائدہ اور فیض نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، ہمیں وہ نفع نہیں ملے گا. بھائی اٹھ کے خود لے آئیں، فوراً جا کے لے آئیں، جلدی کریں لے آئیں. ہاں جی نیچے سے اور آگے حضرات؟ نہیں ابھی تک نیچے سے لوگ نہیں آ رہے، اٹھا کے لا نہیں رہے، شاید میری آواز نیچے نہیں جا رہی. ہاں جی دیکھیں اس کو بہت توجہ سے اس کے ترجمے پہ غور کریں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں. جن کے پاس ہے اس کے ترجمے کو دیکھیں، اللہ والو جن کے پاس ہے اس کے ترجمے کو دیکھیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے ترجمے پہ غور کریں. تاکہ فلاں پانی کا یہ پانی پودا ہے، یہ میٹھے پانی اور لاجواب اس جگہ کا پودا ہے، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ اور اس کا اور واقعی کھایا تو اور تھا. اچھا مجھے آپ بتا دیں، بکری کے دودھ کا ذائقہ اور بھینس کے دودھ کا ذائقہ اور سچ ہے، گائے کا ذائقہ اور پھر بھینس میں بھوری بھینس کا ذائقہ اور بھینس میں بھی جو بھوری بھینس ہے اس کا ذائقہ اور. اچھا پھر وہ بکری جس نے جڑی بوٹیاں کھائی ہیں، اس کو میں نے صحراؤں میں تجربے کیے ہیں، دور دنیا کے کوئی آثار نہیں، میرا وہاں جانا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اور ہے. وہ بکری جو گھر میں پلتی ہے اس کا ذائقہ اور ہے، وہ بکری جو بندھی ہوئی ہے اس کا ذائقہ اور، جو کھلی ہوئی ہے اس کا ذائقہ اور اس کے مزہ بھی اور، تاثیر بھی اور، طاقت بھی اور. چاند کا زندگی پہ اثر ہے، پتہ نہیں چلتا، اثر ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا. میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، مسجد کے صحن میں نا آگے پنکھے لگے ہوئے تھے، پیڈسٹل فین، ادھر بھی لگے ہوئے ادھر بھی لگے ہوئے. مجھے اگلی صف میں نماز مل گئی طرف امام کے. تھوڑی دیر کے بعد نا ایک حاجی صاحب ہیں، بڑے باذوق آدمی ہیں، بوڑھے ہو گئے اب بہت سارا، لیکن اب بھی کھانے پینے اٹھنے کے معاملے میں بہت زیادہ ان کے مزاج میں نزاکت ہے، بچپن سے بچپن تک. مجھ سے کہنے لگے کہ حکیم صاحب آئندہ یہاں نہ کھڑا ہوا کریں آپ، اور سنجیدہ ہو کے. خیریت ہے؟ کہنے لگے آپ نے ایک خوشبو لگائی ہے، جب پنکھا آپ کی طرف آتا تھا خوشبو ہماری طرف آتی تھی، دیتے ہیں نہیں لگاتے ہیں، تو کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے یاد آیا میں نے ہوا کے خوشبو لگائی تھی، جب پر میری طرف آتا تھا پنکھا یوں گھومتا ہے تو وہ خوشبو اٹھا کے پیچھے پھینک رہی تھی، پر مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا. اوروں کو بھی محسوس ہوا ہوگا پر باذوق آدمی کو محسوس ہو گیا. خوشبو کا زندگی پہ اثر ہے. چاند جس نے ساری زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور زمین کا نظام کیا اور چاند کا نظام کتنا بڑا، اس کا ہماری زندگی پہ اثر ہے. یہ اور بات ہے ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم نے اسے عام زندگی سمجھا. سائنس کہتی ہے ہمارے ہاں روز نیچے زلزلے آتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، چھوٹے چھوٹے زلزلے زندگی کا حصہ ہے. لیکن کبھی کبھی وہ رب کریم جو ہے کوئی اپنے بڑے بڑے زلزلوں کو دیکھ. میں قرآن پڑھ رہا تھا پرسوں، اچانک آیت پہ سورت احزاب کی غالباً آیت تھی، اس آیت پہ نظر پڑی، شاید یہی سورت تھی. اس کے ترجمے پہ میں نے ایک دم نظر دی تو کہا کہ ہم سوتے ہوئے تمہیں اپنے زلزلے کے جھٹکے چکھائیں گے. اور جب ترکیہ کا زلزلہ آیا، یہ صبح 4 غالباً 17 پہ کچھ منٹ پہ آیا، اور وہیں ترکیہ میں نے خود زلزلے کو دیکھا. صبح فجر کی اذان کے وقت میں نے دیکھا غازی انتب میں وہاں زلزلہ آیا، خود میں نے محسوس کیا، اور وہ بھی زلزلہ اچھا خاصا تھا، لیکن عمارت نہیں گری. میرا شمار بھی شہیدوں میں ہو جاتا، کیونکہ ابھی اللہ نے کوئی وقفہ دیا ہوا تھا، اس لیے بچ کے. چاند کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے؟ صدیوں سے یہ تجربات اکٹھے ہو رہے ہیں، مشاہدات اکٹھے ہو رہے ہیں کہ چاند گرہن ہماری زندگی پہ اثر چھوڑتی ہے. آتی سال کے بعد ہے، کبھی 1.5 سال کے بعد، کبھی وقفے کے بعد.
لیکن چاند گرہن ہوتی ہے مزاجوں پہ بھی، طبیعتوں پہ بھی، پھلوں سبزیوں پہ بھی۔ ایک چیز بتاؤں آپ کو، آپ ایک بات کہیں گے کہ پرانے دور کے جتنے بھی قلعے ہیں ان کی لکڑیوں کو دیمک نہیں لگتی۔ ہماری دیمک کی دوائی لگانے کے باوجود بھی نیچے دیمک کی ڈرل کرتے ہیں، دیمک لگ جاتے ہیں۔ ایک خاص موسم، ایک خاص ساتھ، ایک خاص گھڑی درخت کی کون سی ہے، اس وقت درخت کو کاٹو کبھی دیمک نہیں لگے گی۔ ان میں ایک چاند گرہن بھی ہے، دیمک نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے چاند گرہن کے وقت چاند سارے درختوں کا رس پکڑ کے چوس لیتا ہے، کھینچ لیتے ہیں اپنے پاس۔ درخت کے اندر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ مٹھاس جو دیمک کو پسند ہے وہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے سندل کی لکڑی میں خوشبو ہوتی ہے پر اس کو دیمک نہیں لگتی، کیونکہ سندل کی لکڑی ہوتی خوشبودار ہے لیکن ذائقے میں بہت کڑوی ہوتی ہے۔ میری ساری زندگی سندل کے ساتھ گزری ہے، دواؤں میں استعمال کرتے کرتے۔ آج بھی ہمارا کچھ دوائیں ہیں اس میں سندل ڈالی جاتی ہے، وہ خود کڑوی ہوتی ہے لیکن خوشبودار ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی مالدار سے مالدار ہندو اگر جلاتے ہیں تو اس کو سندل کی لکڑی سے جلاتے ہیں۔ کوئی بہت مالدار اگر ہندو ہے تو اس کو سندل کی لکڑی سے جلایا جاتا ہے، جو اس کی جلنے سے خوشبو آتی ہے بہت زیادہ۔ چھوٹی چیزوں کا زندگی پہ اثر ہے، چاند تو چھوٹی چیز ہے ہی نہیں، چاند کا ہماری زندگی پہ کیسے اثر نہ ہوگا؟